دوسرے دیکھتے رہے بیٹھے وہی رہا. یہ ایک کھا لے سیر ہو جائیں, جو بچے آپس میں تقسیم کر دیں. مالک ہیں, مالک ہو کے آپ کو دیں اور بات ہے, شریک ہو کے کھانا نہیں کھانا. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ہی ان مسکینوں کے لیے. اگر آپ نے روزہ باطل کر دیا اور بعد میں عذر شرعی پیدا ہو گیا, فرمایا آپ نے سویرے سویرے روزہ توڑ دیا, عذر شرعی کیا پیدا ہو گیا؟ فرمائیں عذر شرعی کوئی ایک مثال دیں آپ.
تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. آپ جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے نا کہ وہ کون سا عذر شرعی پیدا ہو جائے. مثلا کیا ہونا چاہیے؟ سفر شروع کر دیں آپ، اسی وقت آپ نے جانا شروع کیا، قبل زوال چلے جائیں اور وہاں جہاں پہنچنا ہے وہاں بعد زوال پہنچیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، پھر اس کی قضا کفارہ نہیں ہے. اگر عذر شرعی آپ نے روزہ توڑا اور عذر شرعی پیدا ہو گیا پھر آپ کے لیے اس روزے کا کفارہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح میں نے روزہ توڑ دیا یا نہیں رکھا اور پھر مجھے تو جانا پڑ گیا. وہ جو جانا ہے اس جانے نے آپ کے لیے قضا کفارہ معاف کرا دیا عذر شرعی کی بنا. تو اگر عذر شرعی کے بغیر آپ روزہ توڑیں گے تو 3 کفارے ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک غلام آزاد کرنا، 60 مسلسل روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. برا کر صلوات پڑھیے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ یا علی مشکور میں نے آپ کے سامنے سورہ والفجر کی جو سورت چلی آ رہی ہے اس کو بیان کرتے کرتے آج ہمارا یہ 21واں درس ہے. یہاں تک پہنچے ہیں کہ جنہوں نے 3 اقراروں کا انکار کیا اب ان کے لیے جہنم کا دن ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ان سے حساب لینے کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے مومنین بغیر حساب جائیں گے. کوئی تو جائیں گے بغیر حساب. بغیر حساب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پھر کن کا حساب نہیں ہوگا؟ جو صالحین، متقین، جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں ان کا کرم یہ ہوگا کہ اچھا دوسرے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہ بات کو آگے رات بھی رہ گئی تھی بات. اذا دکت کلا، خبردار ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا. یہ میری بات ذہن میں رہے خدا کے لیے. اب یہ بات انکار والوں کی آ رہی ہے، اقرار والوں کی نہیں. اقرار والوں کو نعمت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی. اب ان کا تذکرہ ختم، یعنی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر جنت اقرار سے مل گئی نا، ملی نا. ان کا اقرار کیا جنت مل گئی. اب جب مل گئی تو اب جنہوں نے انکار کیا ان انکار کرنے والوں کے لیے خالق اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، خبردار. یہ خبردار منکرین کو کیا جا رہا ہے. یہ بات میری سمجھ آئی ذہن میں؟ صرف یہی بات سمجھ آ جائے کہ یہ مومنین کو خبردار نہیں کیا جا رہا، جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، خبردار. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین اور ماں ان کی تمام عمارتوں کے ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی. اللہ، زمین کیا ہو جائے گی؟ ریزہ. بڑی بڑی عمارتیں بالکل ریزہ ہو جائے گی. یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ینسفها ربی نسفا. کل میں نے بیان کیا کہ ان کی بنیادوں سے انہیں نکال کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پتھریلی، بالکل جیسے نکی چھوٹی سی بجری ہوتی ہے، بجری کی مانند ہو جائے. ایسی نسفن کہتے ہیں کہ جس میں مٹی نہ ہو، وہ پہاڑی کی یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر اس میں مٹی ہی نہ ہو. جب سارے پہاڑ زمین پہ پھیل کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مٹی کہاں نظر آئے گی؟ مٹی تو نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا ان کو کیا بنا دیا گیا؟ نصفن، ریزہ ریزہ، پتھریلی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اس میں نہ کوئی کجی ہوگی، نہ ٹیلا ہوگا، نہ کوئی ایسی ہوگی. برابر کر دی جائے گی سارے میدان. یہ پہاڑ جو ہے سارے ایسے کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس دن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. پھر اسی میدان حشر میں کون آئے گا؟ میرا حبیب تیرا رب آئے گا. سبحان اللہ. قرآن ایک بہت بڑے کمال علمی کا نام ہے. ابھی بھی میں نے مجلس میں عرض کیا ایسا علم کائنات میں ہے ہی نہیں.
جہاں توحید کا علم ہو پھر دوسرا علم وہاں کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کا علم. وجاء ربک، تیرا رب آئے گا میرا حبیب. وجاء ربک، اکیلا نہیں آئے گا. والملک صفا صفا، اس کے پیچھے ملائکہ صف در صف. اب میں جملہ کہہ دوں کہ وہ جو آئے گا وہ ملائکہ کا امام بن کے آئے گا. وہ آگے ہوگا ملائکہ صف در صف، پیچھے. یہ تھوڑا سا ماحول بنا لیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیں. جب اللہ صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ جو آئے گا رب کی لفظ جب کہا جا رہا ہے کہ جا ربو کا. اب علماء نے دیکھیں، اب یہ علماء کی ڈیوٹی ہو گئی کہ رب کے لیے آنا جانا نہیں ہے. آنا جانا مخلوق کی صفت. جب خالق نے رب کی لفظ کہی تو پھر انہوں نے کہا یار اس کو حل کرے، تعویل کرے. کون آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، جب رب نہیں آ سکتا پھر کون آئے گا؟ کوئی تو آئے گا. اور جا کسی حقیقت کو بیان کرتا ہے. جا جب بھی لفظ قرآن میں آتا ہے اس کی حقیقت آتی ہے، حقیقت آتی ہے. میں پھر ایک آیت پڑھ دوں آپ کو معلوم ہو جائے گا. جب بھی صحیح جا کی لفظ آئے گی حقیقت آئے گی، اس میں اس کی دوسری تمثیل نہیں آئے گی، حقیقت آئے گی. اب میں جملہ کہتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب جو نور آیا ہے حقیقی آیا ہے، تمثیلی نور نہیں آیا. جا کی لفظ آئی ہے نہیں، یہ جا کی لفظ حقیقت کو لے آتی ہے. تو جا ربو کا، انہوں نے کہا کہ وہ کون. اب رب کے آنے کا تصور نہیں، لیکن جا میں کیا آنا چاہیے؟ شاہ جی کیا آنا چاہیے؟ حقیقت. اے اللہ تو آ نہیں سکتا، جا میں حقیقت نے آنا ہے. شاہ جی میں جملہ کیوں نہ کہوں، خدا گواہ ہے. پھر یہ اللہ کا کمال نہیں ہے کہ ذات بھی بچا لی حقیقت بھی بھیج دی. غور نہیں فرما رہے آپ؟ یہ توحید کا کمال نہیں ہے کہ اپنی ذات کو بھی محفوظ بنا لیا اور حقیقت بھی بھیج دی. پھر حقیقت ہے کون؟ اب حقیقت ہمیں وہی بتائے گا جو ہے. ہم تو ہر ایک کو بھی حقیقت سمجھے تب بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک خود حقیقت نہ بتائے کہ میں حقیقت ہوں یا نہیں ہوں. اب ڈھونڈیں کون ہے جو توحید کی حقیقتوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. علی فرماتے ہیں انا امین ہوں، میں اس کا امین ہوں. خدا کے لیے سمجھے دنیا، انا امین ہوں، میں اس کا امین ہوں. جب جناب امیر علیہ السلام امین ہیں، خدا جانے وہ امانت کیا ہے جس کا یہ علی امین. کوئی تو بات ہے. فرمایا انا امین ہوں، میں اس کا امین ہوں. آگے فرمایا وانا سر ہوں، میں اس کا سر یعنی راز ہوں. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہوں، جناب علی اپنے آپ کو سر کہتے ہیں، سین رے سر. سر مانے راز. یہی وجہ ہے کہ جو صاحب سر ہوتے ہیں سر دے دیتے ہیں، سر نہیں دیتے. خوش ہویا کر یارا، خوش ہویا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی فرماتے ہیں کہ علیہ السلام کے انا سر ہوں. سر اور بھید میں کیا فرق ہے؟ بھید فرمائیے صاحبان لسانیات ہیں آپ. سر اور بھید میں کیا فرق ہے؟ بھید کہتے ہیں راز، ایسے راز کو جو بتایا جا سکے، اسے بھید کہتے ہیں.
سر وہ راز ہے جو بتایا نہ جا سکے. سر وہ راز ہے جو بتایا نہ جا سکے. اب میں کہوں، اس لیے رسول نے فرمایا میں نور ہوں، علی سر ہے. پھر علی وہ راز الہی ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے. پھر علی فرماتے انا امین ہوں، میں اس کا امین ہوں، وانا سر ہوں، میں اس کا راز ہوں جو کبھی کھلے گا نہیں. میں اس کا راز ہوں. میں کہوں جملہ جناب شاہ جی، ہم بھی تو آپ جیسے ہیں یار، ہمیں پڑھنے میں بھی پھر سوچنا پڑتا ہے. یہاں تک تو میں پہنچا، راز کھلا نہیں. میں کیا کروں شاہ جی، میں کیا کروں؟ سنایا تو میں رہا ہوں نا، پڑھ تو میں رہا ہوں نا. علی فرماتے انا سر رہو، صحیح راز تو کھلے گا نہیں، تو کیسا راز ہے؟ فرمایا کھول دیتا ہوں، انا حقیقت و سر رہی، اس کے راز کی حقیقت میں. تیری ذات بھی محفوظ ہے، حقیقت بھی سامنے ہے، تجھے دیکھوں یا انہیں دیکھوں؟ تو نظر آتا نہیں کہ سامنے کون ہے. کون آیا؟ اس لیے اس حقیقت کا نام رکھا گیا امر ربی. تو قیامت کے دن کون آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے؟ قیامت کے سارے نظام کو، حساب و کتاب کو نپٹانے کے لیے کون آئے گا؟ اس کا جو امر ہوگا. امر میری طرف دیکھیں، میں جملہ کہوں، کہتے یہ کہاں سے لے آتے ہیں یار؟ یہ مجھے کہتے ہیں کہاں سے لے آتا ہے؟ وہ یار مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا. کتابیں اوپر رکھی ہوئے 6 سال تک میں جاتا رہا، کہتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا کبھی اٹھائی ہے؟ یار دور سے دیکھنا کشتی اچھی لگتی ہے، یہ اس کے حسن کا تقاضا ہے. بیٹھنا ہے تو نہ جاتا ہے نا. پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا، جناب پڑھیں گے. اب جناب یہ ہوا کہ وہ کون آئے گا؟ اس کی حقیقت آئے گی. وہ حقیقت کون ہے؟ امام. اور اس حقیقت کو کیسے پتہ لگے؟ اسے امر کہا. میری طرف دیکھیں بابا، امر اور آمر کے درمیان میں فصل نہیں ہے. معمور، ہم معمور ہیں، معمور و عامر کے درمیان میں 14 کا فاصل ہے. ہم معمور ہیں، اللہ عامر ہے، 14 امر ہیں. ہمارا فاصلہ آ گیا نا، 14 درمیان میں امر ہیں. جب 14 امر ہیں، امر اور عامر، اللہ عامر، 14 امر. امر صفت نفس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امر اللہ کی صفت نفس ہے. نفس جب صفت، کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نفس مانے ذات مراد ہے. یہاں صفت نفس ہے، لیکن باعتبار نفس کی جب لفظ آئے گی باعتبار نفس آئے گا. اس لیے فرمایا سرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. معلوم ہوتا ہے جس سے دنیا ڈرے وہ نفس اللہ. وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، نفس اللہ جناب امیر ہے یا نہیں ہے؟ نفس اللہ ہے. تو یہ نفس اللہ کا تعلق ذات عامر سے کیا ہے؟ اللہ عامر ہے. میں جملہ دوسرا کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مشیت امر ہے. مشیت کیا ہے؟ اللہ کا امر. امر و مشیت کے درمیان میں فاصلہ ہے؟ نہیں ہے شاہ جی، نہیں ہے. میں کہنے لگا ہوں بس جب یہ امر بن کے آئیں گے تو ان کا فیصلہ کن کا فیصلہ ہوگا؟ یہ جو آ کے وہاں فیصلہ کریں گے، جزا سزا دیں گے، ان کی جزا سزا کن کی جزا سزا ہوگی؟ توحید کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا نہیں ہوگی؟ جب ہوگی شاہ جی آپ میرے ساتھ رہیں. اسی امر کے کمال میں سارے میری طرف دیکھیں، خدا کے لیے یار ہماری جان کھاتے ہیں لوگ. اسی امر کے حوالے سے 14 کہتے ہیں ہم اتنا اس کے قریب ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے.
ना समझ आए तो हम करें क्या। जब हम कहते ये कहाँ से लाते हैं, जरा मेरी जान खाते हैं लाहौर में, ये कहाँ से ले आता है, वो यार ले क्यों आते हैं, आए तो ले आते हैं। इसलिए 14 क्या कहती है, जब उसके कमाल का मकाम आता है, कमाल में वो हम होते हैं, हम वो होते हैं। कौन नहीं फरमा रहे, क्यों क्यों मेरी तरफ देखें, क्यों वो हम होता है, क्यों, मेरा सवाल है आपसे, कराची में मेरा सवाल है, क्यों वो हम होता है। अगर ये हम ना हो पता ही नहीं चलेगा है या नहीं है। कहां बैठे आप, मैं क्या कह रहा हूं, जरा इन्हें जरा निकाल के मुझे अल्लाह समझाए ना, अल्लाह साबित करे ना इनको निकाल के। शाहजी निकाले ना 14 पे एक तरफ करके, अब मुझे अल्लाह समझाए ना, इल्मन समझा सकते हैं ना अक्लन समझा सकते हैं। अक्ल भी है इल्म भी है, लेकिन अल्लाह नहीं समझ आएगा जब तक 14 ना आए। कोई इल्मी दलील दे मुझे, दलील दे कोई, अभी दलील। अभी मजलिस में मैंने जुमला कहा, मैं फिर दोहरा देता। अभी मजलिस में अभी मैंने शाम को पढ़ा, एक शख्स आया, उसने कहा मौला छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मौला अल्लाह के वजूद की दलील क्या है, अल्लाह के वजूद की दलील क्या है। मैं कुर्बान न हो जाऊं, मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया मैं अभी बयान किया मैंने, मैं हूं। उसने ऊपर से नीचे देखा कि ये बुरहान तौहीद है, ये वजूद दलील तौहीद है। जो भी वजूद, मेरी तरह देखे, मैं एक फलसफे की एक बहुत बड़ी लफ्ज पूरी किताब कह दूं कि जो भी दलील तौहीद होगा वो अल्लाह का कमाल तकदीर होगा। कि देखिए मैंने फलसफे की कितनी बड़ी लफ्ज कह दी, वो अल्लाह का कमाल तकदीर होगा। कमाल तकदीर के माने हैं जितना खालिक जैसा बनाना चाहता है उसी बनाने का नाम आले मोहम्मद है। ये क्या है, अल्लाह का कमाल तकदीर। इसलिए पूछा गया मौला अल्लाह के एक होने की दलील क्या है, फरमाया कमाल तकदीर इत्तिसाल तदबीर। कमाल तकदीर क्यों समझ नहीं आती, कमाल तकदीर इत्तिसाल तदबीर, जिसकी तदबीर उससे मिली हुई हो और मिलाने वाला कमाल तकदीर हो, उसके एक होने की दलील हो गया, हो गया। उसने कहा हमारा खुदा के वजूद की दलील क्या है, फरमाया मैं। बोला आप है, हाँ फरमाया मैं। बोला कैसे, फरमाया जो सुनो, अगर मैंने अपने आप को मैंने बनाया है तो इसमें दो हालतें होंगी। अगर मैं अपने आप को, इमाम फरमाते हैं, मैं जरा देखो जो नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी ये लफ्ज समझ नहीं आई चेहरे बता दिया कि अगर मैंने अपने आप को मैं खुद बनाने वाला हूँ तो इसमें दो, इस दावे में दो हालतें। एक हालत ये है कि मैं अपने आप को उस वक्त बनाने वाला हूं जब मैं पहले से मौजूद हूं। हाय हाय हाय। अगर मैं अपने आप को बनाने वाला हूं तो हालत पहली ये होगी कि मैं बनाने से पहले मैं खुद मौजूद हूं। जब मैं खुद ही मौजूद हूं तो मेरा होना लाहासिल है बनाना, वो तो मैं मौजूद हूं। गौर नहीं फरमा रहे क्या जी, क्या ये कैसा इल्म है, खुदा गवाह कैसा इल्म है, इल्म की दाद देना जरा आप। अगर मैं अपने आप को मौजूद हो के बनाऊं तो मैं बनाना लाहासिल है, मैं मौजूद हूं। अगर मैं मौजूद नहीं हूं अपने आप को बनाऊं तो मैं आदम हूं। आदम कभी भी अपने आप को वजूद में नहीं बदल सकता। गौर नहीं फरमा रहे,
جب آدم اپنے آپ کو وجود میں نہیں بدل سکتا تو اسے کہا پھر کوئی ضروری ہے کوئی ایسا بنانے والا ہو جس پہ آدم نہ ہو، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ دلیل ہو گئی یا نہیں؟ اب یہ کون آ کے ہمیں سمجھائے گا اس کی حقیقت کو؟ اب اس حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم ہوتا ہے۔ ہم ہونا دلیل ہے تاکہ اس کی وہ اس ہم کی بنا پہ ہے، یا کی کثرت اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ یہ کثرت ہے نا، کثرت کے لیے کیا چاہیے؟ وحدت یارا وحدت چاہیے۔ کثرت ان 14 کی کثرت اس کی وحدت کی دلیل ہے، اس کی توحیدی کثرت کی بنا پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان آل محمد کی وحدت، محمد ہونا ایک، عالمین ان کی کثرت کی دلیل ہے۔ عالمین کی کثرت کی وحدت 14 ہے، 14 کی کثرت کی وحدت وہ ہے، وہ ان سے ملا ہوا ہے، یہ عالمین سے ملے ہوئے۔ عالمین 14 سے قائم ہیں، 14 اس سے قائم ہیں۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، عالمین اللہ سے قائم نہیں ہیں، آل محمد سے قائم ہیں، اس لیے 12ویں کا لقب ہی قائم ہے۔ یہ کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہم ہوتے ہیں۔ جب وہ ہم ہوتے ہیں تو ہم کمالات میں وہ ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ مولا یہ وہ ہم ہوتے ہیں کہ کیا معنی؟ فرمایا اس کے جتنی، میری طرح دیکھیں خدا کے لیے، جتنی اس کے امور تقدیریہ ہیں، کل تقدیرات الہیہ کو ہم انجام دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ شادی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے امور اللہ کے ہوتے ہیں، ان میں تدوین ہم کرتے ہیں، تجسیم ہم کرتے ہیں، تدبیر ہم کرتے ہیں، انجام ہم دیتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے، ہم ہی تو جاری کرتے ہیں۔ حکم اس کا ہوتا ہے، جاری کون کرتے ہیں؟ اجرا کون کرتے ہیں؟ کون بناتے ہیں؟ آپ بناتے ہیں؟ نہ فرمائے نا، آپ بناتے ہیں؟ کہہ رہا ایسے سننے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ کون بناتے ہیں؟ یہ بناتے ہیں، آل محمد بناتے ہیں۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں انا المعاب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضا۔ جب اللہ فیصلہ کر دیتا ہے بنانے کا، پھر اس کا ہر امر میرے سپرد ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے ہم بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس بات آئی جلدی سے بات آ چکے، شب قدر رات بھی گزر گئی، ان میں بات نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے امام زمانہ کے پاس یہ جو رات کو کون آتے ہیں؟ ساری رات جو فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ میرے امام نے فرمایا جب من کل امر ہے تو رہ کیا گیا باقی؟ سارے امر ہی میرے پاس ہیں۔ پھر ہم عالمین میں فرشتوں پر ان امور کو تقسیم کرتے ہیں، ہم مقسم امور ہیں، ہم مدبر امور ہیں، ہم کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ ہم کرتے ہیں۔ خدا کے لیے میرا جملہ ہمیشہ یاد رہے۔ اب دنیا نے جو کہا نہیں فرشتے انہیں دینے آتے ہیں، یار دینے نہیں آتے سال کے بعد، کیا سال تک امام بے خبر رہتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے؟ کیوں نہیں کہنے والے سمجھتے سال کے بعد جو امور دینے آتے ہیں سال تک امام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس دن آ کے پتہ لگتا ہے۔ معاذ اللہ
بلکہ امور دینے نہیں آتے، امام سے امور لینے آتے ہیں۔ یاد رکھے خدا کے لیے، امام سے امور لینے آتے ہیں۔ یہ راتیں آئی، ہر فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، اور یہ سلام جاری رہے گا حتیٰ مطلع الفجر۔ حاضر کون ہے؟ امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل کیا لینے آتے؟ آنے لینے نہیں آتے، دینے نہیں آتے، لینے۔ کوئی سمجھ آئی؟ یارا یہ میں پیٹ پیٹ کے ساری پاکستان میں دنیا میں پیٹتا رہا ہوں، وہ خدا کے لیے لینے آتے ہیں، انہیں دینے نہیں آتے۔ اب سمجھ آئی لوگوں کو، ہاں ہاں لینے آتے ہیں۔ اسرائیل لینے آتا ہے، میکائیل لینے آتا ہے، جبرائیل لینے آتا ہے، دینے نہیں آتا۔ سمجھ آگی نا میرا بابا؟ لینے کے لیے آتا۔ فرمایا جب یہ امور کیا، دیکھیں امور میں کمالات میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام امور کو ہم ہی ترتیب دیتے ہیں، ہم ہی تدوین کرتے ہیں، ہم ہی اس کی تدبیر کرتے ہیں، ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہوا ہوا، نانو نانو، وہ ہے ہم۔ کوئی تکلیف ہوئی یار؟ نانا فرمائے ابا ہم نے ان کو اللہ کہا، وہ ہے یہ ختم ہو گئی بات۔ کہتے ہیں یہ کہاں سے گھڑ کے لے آیا؟ یارا گھڑ کے لایا ہوں میں، مجھے کہتے ہیں گھڑ کے لایا۔ ذرا آپ بھی تو گھڑ کے دینا ہمیں، شادی کیا کرے ہمارا، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ جو اچھی بات ان کی کہے تو کہتے ہیں گھڑ کے لایا، بھائی آپ بھی تو گھڑ کے دینا ہمیں۔ ہمت ہی نہیں ہے خدا کی کے لیے پہچانے آل محمد کو۔ جب ذات کی بات آتی ہے، نہیں وہ ہے، ہم ہیں۔ اگر یہ نہ کہتے وہ ہے، ڈھونڈتے رہو وہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل خدا کے لیے ان کا بول بالا رکھیں۔ یہ اللہ کے کمالات ہیں۔ ابن ابی العوجاج جو بات سنا دوں، بات کو آگے بڑھائیں۔ اچھا جناب، بس جناب، اس کے ہر کمالات کو یہ لاتے ہیں۔ ایک کافر قیدی مدینے میں لایا گیا، کافر قیدی، جرم کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ اس نے کہا جرم کیا ہے؟ دوسری دفعہ جرم کیا ہے۔ تیسری دفعہ بھی کہنے لگے اسلام قبول کر لے، چھوڑ دے ورنہ قتل کر دے۔ اس نے کہا کر دیں اسلام، یہ اسلام قبول نہیں کرنا۔ ذرا ہمیں بالکل احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں، نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ان کے قتل کا حکم۔ اس نے کہا سرکار قتل مجھے بعد میں کرے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دے۔ وہ بھی بڑا تیز تھا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پانی مانگ رہا ہے۔ یار جو انجام سے بے خبر ہے اسے حق ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ ہائے ہائے، اس نے کہا سرکار میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دے، جلدی کرو گلاس پانی کا دے دو۔ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے لیا، اسی کافر نے ہاتھ میں لے کے اسی جج سے کہا جج صاحب جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل سے امان ہے؟ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کرے اس وقت ہم بھی موجود ہوتے، جناب علی کا فیصلہ سنتے۔
جب تک میں یہ ان سے کہا، جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے قتل سے امان ہے۔ انہوں نے کہا ہاں امان ہے، وہ تو فلسفہ سمجھے نہیں۔ اس نے جلدی بجائے پانی پینے کے زمین پہ پانی گرا دیا، لو جی سارا پانی زمین چوس گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں اسے قتل کرو۔ جناب علی نے فوراً فرمایا اپنا وعدہ یاد کرو۔ غور نہیں فرما رہے، کیوں قتل کرو؟ ابھی وعدہ کیا، وعدہ خلافی، بلکہ تم تو پھر اس کے قاتل ہو جاؤ گے۔ ابھی وعدہ کیا کہ پانی پیے گا تو قتل کریں گے، اس نے تو پانی پیا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھنا تھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ سب کچھ کر دیتے تھے جناب، کرنا تھا نا، صحیح بات تو مشکل ہو گئی، پھر کیسے یہ قتل ہوگا؟ فرمایا بات آسان ہو گئی ہے۔ جناب علی نے فرمایا بات آسان ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے آسان و مشکل کا فرق ہے علی اور علم میں۔ اگر میں جملہ کہوں، ابو علی سینہ کے میں اکثر بات کرتا ہوں، یہاں اگرچہ نبوت کو قائل نہیں تھا نبوت کا، لیکن امامت جناب علی علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا۔ ابو علی سینہ، ابو علی سینہ کہتا کہ اصحاب کے درمیان میں جناب علی کیسے تھے؟ کانا علی بین اصحاب النبی، اصحاب کے درمیان میں علی ایسے تھے کل عقل بین المحسوس، جیسے حواس خمسہ میں عقل ہوتی ہے، علی صحابہ میں ایسے تھے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے شادی۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو تو نے وعدہ کیا کہ جب تک پانی نہ پی لے قتل نہیں کرنا۔ سرکار بات تو مشکل ہوگی، فرمایا آسان ہو گئی۔ مولا کیسے؟ اب وہ بھی سن رہا، اسے میرا خیال جناب علی کو دیکھ کے وہ مطمئن ہو گیا کہ اسے بیچنا ہے، اس کو بیچو، فروخت کر دو اس کافر کو، اگر کوئی خریدار نہیں تو میں خرید لیتا ہوں۔ جناب علی نے فرمایا کیسے قسمت کھلی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار کون خریدار آئے گا جب آپ ہی خریدنا چاہتے ہیں؟ کتنے جتنے پیسے آپ کہتے ہیں، کتنے پیسے اتنے لو۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جناب علی کا غلام ہو گیا، خریدا گیا۔ اب جب خریدا گیا تو سرکار علی علیہ السلام نے وہی گلاس زمین پہ رکھ کے کہا، زمین سے کہا زمین ہماری امانت پانی واپس کرو۔ بات ہے یا نہیں؟ یارا ایسے امام مانے کہاں پھٹکے ہوئے ہیں؟ زمین ہماری امانت واپس کرو۔ جو پانی گلاس کا تھا، امانت کے لفظ کہیں، اتنی پانی زمین سے نکلا، گلاس پر ہو گیا۔ اب وہ کافر جو تھا وہ تو اب تو بک گیا، جناب علی نے خرید لیا۔ سرکار نے فرمایا مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جب سے آپ نے خرید لیا ہے میں اس وقت کا مسلمان ہو گیا۔ غوری فرما رہے، میں کیا کہوں دنیا سے، کیوں نہیں سمجھتے علی علیہ السلام کو، کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ سرکار نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے خرید کے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ شاید اگر جملہ ہے کتابوں میں موجود ہے وہ جملہ ضرور کہوں گا۔ اس نے بھرے دربار میں کہا 36 سال کے بعد آج مجھے حق ملا ہے، لعنت ہے اس پر جس کو حق ملے۔ اللہم صلی علی جاء امر ربک، رب نہیں آئے گا، رب کا
اتنی تو سمجھ آئی نا، اتنی میں سمجھوں میں کامیاب ہو گیا. تفسیر صحیح ہو رہی ہے شاہ جی، بالکل صحیح ہو رہی ہے. امر رب آئے گا، پھر فیصلہ کرے گا، یا علی انت قسیم النار والجنہ. شاہ جی خدا کی بات، ایسا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جناب علی جب کہیں گے اب کیا ہوگا امر کے سامنے. اب آیت کہتی ہے، آگے چلے ذرا. وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. اللہ اکبر. پورے جہنم کو لایا جائے گا. لایا کس کے سامنے لایا جائے گا؟ امر کے سامنے، تاکہ فیصلہ اولی الامر کرتا جائے. جہنم چھک چھک کے اٹھا اٹھا کے اندر لیتا جائے. کیا کہا جائے گا جب فیصلہ ہو جائے گا؟ جناب علی کھڑے ہو کے کہیں گے جنت یہ تیرا ہے تو لے لے، جہنم یہ تیرا ہے تو پکڑ لے. ایسے قریب کر دیا. جہنم آ جائے گا. کیسے آئے گا جناب؟ جہنم کیسے آئے گا؟ 70,000 فرشتے اس جہنم کی تنابیں، 70,000 تنابیں، 70,000 فرشتے ان کو کھینچ کر جہنم کو سامنے لایا جائے گا. اے آگ کے انگارے، اتنے اونچے لوگ دیکھ کر لوگ دہلتے چلے جا رہے ہیں. اور ان پہ کنٹرول کن کا ہوگا؟ زبانیہ کا. زبانیہ کون؟ 19 فرشتے یار. زبانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ 19. ہر 19 کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ زبانیہ. 19 فرشتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، تو کنٹرول کون کریں گے؟ یہ 19 فرشتے ان تمام پر ان کا کنٹرول ہوگا. چونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہے، لہذا 19 فرشتے زبانیہ ان کو کہتے ہیں. یہ کنٹرول کریں گے. اب یہ لائے جائے گا. جب آ کے لایا جائے گا، اب جب حساب شروع ہوگا نا، ابھی بحث کرتے ہیں پھر پلٹ کے، اس وقت اس جہنم پر ایک پل بنا دیا جائے. جس پل کی 3 منزلیں ہوں. کیا بنایا جائے گا؟ کوئی پل کو کہتے ہیں صراط. ایسا یہاں پل سمندر میں پل بن جائے تو کتنا اچھا ہے. پل بنا دیا جائے گا. جب بنا دیا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بال سے باریک ہوگی اور وہ پل تلوار سے. اگر جیسے کئی معنوں میں بیان کیا، میں اب کہہ دیتے اچھا ہے یارا پھر کی ہویا. کون سے یہ اعتقادات میں سے ہے نا؟ اصول دین میں سے تو نہیں ہے نا یار. اچھا اب پتہ ہی نہیں جا رہا. اصول دین میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے اگر اسے ہم نہیں بھی مانتے تو کیا ہوا نا؟ شاہ جی کیا ہوا؟ سارا جھگڑا تو اصول دین کا ہے نا. اگر وہاں گڑبڑ یہ پولیس صراط کو ماننا اچھا ہے جی، اچھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بال سے باریک نہیں ہے. اچھا نہیں ہے یار، ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ لیکن کہا گیا کہ ہے، وہ اس سے ہر ایک کو گزرنا ہو. اب کیسے گزریں گے؟ جناب علی بالکل پل کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. جو بھی گزرے گا جناب علی اسے ٹکٹ دیں گے، پروانہ لے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرے پاس. اور جس کو جناب علی نہیں دیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر قدم بڑھایا نہیں، تلوار سے تیز کٹ کے جہنم. لا یجوز احد الصراط. کوئی بھی اس پل صراط پہ سے گزر نہیں سکتا الا من کتب لہ علی الجواز، جب تک کہ علی کے لکھا ہوئے ہاتھ کا پروانہ نہیں ہوگا. خدا کے لیے پروانہ ملے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقیدہ صحیح ہے. پروانہ کیجیے والے. اب آپ میرے ساتھ لڑائی کریں، میں لڑنے کے لیے بھی تیار. ایسے نہیں ہوگا. جس کا عقیدہ ہوگا اس کو ملے گا.
جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گا. خلاف عدل ہے, مانے بھی نہ ہو, ٹکٹ دے دے علی. مجھے پتا ہے اسی کو دے گا جس شادی جس کا خدا کے لیے عقیدہ بنا کے جائے, خدا کے لیے عقیدہ بنا کے جائے, ٹکٹ مل جائے گا. پھر سیدھے جنت میں نہیں, فوراً اگلی جا کے ختم ہوگی پل, جہنم پر پل ہوگا, آگے جنت شروع ہو جائے گی, وہاں جناب حسنین کھڑے ہوں گے. سرکار حسن سرکار امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوں گے, سامنے ایک حوض ہوگا, بہت بڑا حوض. اس حوض میں سے سرکار فرمائیں گے غوطے لگاؤ. اب جو مومن غوطہ لگائے گا یہ کثافتیں خطان, مولا یہ کوئی ایسا ہوگا صحیح ہے نا, ساری کثافتیں ختم. اب جو جنت میں جو ہی داخل ہوں گے نہ پیشاب ہوگا نہ براز ہوگا, کھانا پینا ہر شے ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا خیال جو نہیں جانا چاہتے وہ دیکھ نہیں رہے مجھے. اللہ یہ خوش ہو جائے یار, خوش کیوں نہ ہم خوش ہوں یار, شادی کیوں نہ خوش ہوں, نہ خوش ہوں, خوش ہوئے ہم. ابھی پتہ نہیں کب جائیں گے, ایسے لگتا ہے جنت میں کھڑے ہوئے. اگر آپ کو یہ شک ہے تو پھر چھوڑ دینی باتیں. شک والی عبادت نہ کریں, یقین والی عبادت کریں. اب یہ تو وہ ہو جائیں گے, دوسرے کیا کریں گے؟ اچھا جی کیا کریں گے دوسرے؟ اس دن وہ کیا کریں گے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ. اب میں کیا کروں, کوئی اب لفظ ہی ایسے ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, ترجمہ کیسے کریں؟ یوم یعض الظالم, ظالم اپنی انگلیاں کاٹے گا. اوئے اوئے اوئے, کیا کاٹے گا؟ انگلیاں کاٹے گا. شاید معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی خجالت اور سب سے بڑی ندامت کا کمال اپنی انگلیاں کاٹنا. اچھا یہ فرمائے یہ کیوں کاٹنا ہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ جی کوئی سمجھ آئی انگلیاں کاٹنے کی؟ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم کا مرکز ہاتھ ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ آئی نا سرکار؟ اس لیے اس دن کیا کاٹے گا؟ معلوم ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوئے. اس ظالم کیا کرے گا؟ یعض الظالم علی یدیہ, ہاتھ کاٹ کے یہ جملہ کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کاش کہ میں رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیتا. اور نہیں فرما حامین سجدے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے یار؟ معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہے نا سبیل, جو وہاں تو کہہ رہا ہے یا لیتنی کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, سبیل کے ساتھ سبیل کو میں مان لیتا. معلوم ہوتا ہے رسول کے ساتھ جو سبیل ہے کوئی برابر کی سبیل ہے نا. اب پوچھا گیا معصوم سے مولا سبیل کون ہے؟ فرمایا ہم 14 ہی تو سبیل ہیں. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا کاش, اوئے ہوئے 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 کاش, سنے جارا مجھے ڈڈائے ہے, کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کون ہے فلاں؟ شاہ جی کون
فرمایا کون ہے یار؟ اللہم آل محمد۔ شاہ جی فرمائے نا یار میں جو کہہ رہا ہوں کون ہے؟ اے اللہ فلاں کی لفظ کیوں؟ فلاں کوئی نام ہے؟ جب فلاں کہے گا تو پھر فلاں کہیں تو ہوگا نا، غور نہیں فرمایا؟ اچھا کہاں ہوگا بولا جی کہاں ہوگا؟ جہاں قرآن اترا ہے وہیں۔ اچھا نہیں جو خیال ہی نہیں آتے آپ کو میں کیا کروں، ذہن بلند نہیں فرماتے، اگر مجھ کو اگلوانا پڑتا ہے آپ کو، سمجھ لینا یار میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ لا متخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا۔ تو معلوم ہو گیا جہنم میں جانے کا سبب ان کی دوستی ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، میرا خیال ہے میں نے ساری بات کہہ دی ہے۔ اب معلوم ہو گیا جنت میں جانا بھی کسی کی دوستی ہے، جہنم میں جانا بھی کسی کی دوستی ہے۔ ہے ادھر ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جنت میں بھی جائیں گے تو دوستی کی بنا پہ، جہنم میں جائیں گے تو دوستی کی بنا پہ۔ پھر دوست اور دونوں کو پہچانو نا، جنت والے کون ہیں؟ یارا سمجھے جنت والے کون ہیں اور وہاں جانے والے کون ہیں؟ بس چونکہ جو تھوڑا سا آج مصائب کا بھی مجھے حکم ملا ہے، فرمائیں تو میں تھوڑا سا مصائب بھی پڑھ کے بات کو آگے بڑھائیں، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس صرف 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ ان کا ذکر خیر ہوتا جائے۔ آمش ایک شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں حج کے ارادے سے مدینے آیا، سرکار دو عالم کے روضے کے باہر میں اندر داخل ہو کے جا رہا تھا یا نکل رہا تھا کہ مجھے آواز آئی علی کی محبت میں پانی پی لو۔ مکے مدینے پانی پلانا مشکل ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں یار، پانی کہاں سے آتا ہے؟ علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ آمش کہتا ہے کہ لفظ میں نے ایسے سنے کہ دل کھچا کہ کون کہہ رہا ہے۔ دیکھا تو میں نے ایک بی بی ہے جو کھڑی ہوئی ہے دھوپ میں اور کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ اب جو میں قریب گیا، اس کی مشکیزہ ہے، گلاس ہے ہاتھ میں، میں نے کہا بی بی مجھے دے دیں۔ اب جو میں نے پانی لیا تو دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ شاہ جی یہ بات کوئی عام نہیں ہو رہی، جہاں مستور ہو کے علی کی محبت کا اعلان کرے، علی کتنا معصوم ہے۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بی بی دیکھیں، بی بی پاک کا نام لینا اور ہے، مستور کا جناب علی کا نام لینا کتنی بڑی بات ہے۔ علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو، یہ کہتا میں نے پانی پیا، پانی پی کے میں حج کے لیے گیا، مدینے سے مکے گیا، مکے جا کے حج ہو گیا اور میں طواف کر کے جو ہی میں حرم سے باہر نکلا، پھر میرے کان میں آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی لو۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا؟ ہائے ہائے، جس علی علیہ السلام نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ کہتا ہے آواز میری معروف پہچانی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ اب جو میں آگے گیا، آمش کہتا ہے میں نے دیکھا وہی بی بی مدینے والی مشکیزہ لے کے پانی پلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے جیسے علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اسی کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ قریب گیا، کہا بی بی مجھے پانی، اب تو ظاہر وہی دیکھ رہی، پانی پیتے ہی کہا بی بی تو مدینے والی نہیں؟ او مدینے میں تیری آنکھیں نہیں تھی؟ ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ تو بھی پانی پینے والا وہی ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ معلومات ہے آنکھیں نہ رکھ کے محبت میں پہچان رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر نہ بھی دیکھے پہچان ہو جاتی ہے۔
اب ایسے کرنی نے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے پہچان زیادہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے آنکھیں ملی؟ آمش کہتے میں نے پوچھا کیسے آنکھیں ملی؟ کہنے لگے میں پانی پلا رہی تھی، ایک شخص آیا، اس سے میں نے کہا علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ اس نے گلاس لے کے مجھے کہا بی بی محبت ہے یا زبانی ہے؟ آپ سنتے ہیں واقعہ، ہم سنتے نہیں، کھاتے ہیں واقعہ، اندر سے میک نکالتے ہیں واقعے کی۔ علیہ السلام کی محبت ہے، معلوم ہوتا ہے زبان سے کہنا اور ہے۔ اس نے کہا صحیح، اسی سرکار اگر دل چیر کے دکھانے والی شے ہوتی پھر میں دکھاتی تجھے مجھے محبت ہے یا نہیں ہے۔ بستور نے کہا یار یہ کوئی عام بات آپ میں کر رہا ہوں۔ بی بی کہے میں دل چیر کے تمہیں بتاؤں یہ معمولی بات ہے آپ کے لیے، کتنی بڑی بات ہے محبت علی میں۔ یہ کہتا ہے کہ فوراً اس نے آمش کو کہتے فوراً اس نے دعا مانگی، اس محبت کا واسطہ جو اس کے دل میں ہے علی آقا اسے آنکھیں دے دے۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بینا ہو گئی، وہ دعا مانگنے والا سامنے کھڑا ہے، سامنے۔ میں نے کہا سرکار آپ نے دعا مانگی؟ ہاں، آپ ہیں کون؟ میں کیا کہہ فوراً کہا سرکار آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں سامنے آنے والا نہیں ہوں۔ کہنا میرے تو سامنے ہے، مجھے تو بتا کے جائے، کسی کے سامنے جائے یا نہ جائے مجھے تو بتا کے جائے۔ کہا میں خضر ہوں، علی نے تو بھیجا ہے۔ میں خضر ہوں جناب کے سامنے تھا، علی سے فرما جاؤ۔ یہ ہے اگر ان کی محبت ہے۔ بس شام کے دربار میں سارا دن کھڑے کھڑے زہرا کی بیٹیوں کو حکم ملا خدا کے لیے جو رونا چاہتے ہیں رو لیں۔ ہماری مجلس میں بی بی پاک آتی ہے، ہمارے فضائل سننا نہیں آتی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، رو لیا کریں، ان غریبوں کو سال بعد یہ ہمیں دن ملتے ہیں، یہ ہمارے فضائل سننا نہیں آتی، وہ ہم سے زیادہ فضائل جانتی ہے۔ بیبیاں آتی کیوں ہیں؟ صرف دیکھنے کے لیے ہمارے غریب کو روتا کون، ہمارے حسین کا غم کون کرتا ہے؟ سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہی، دربار میں، اور وہ جگہ اب بھی بنی ہوئی ہے، حاضہی مقام زینب بنت علی، یزید کے دربار میں اگر آپ گئے ہیں نا بالکل سامنے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا۔ سارا دن بیویاں کھڑی رہی۔ شام کے وقت یزید نے کہا انہیں اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں، اب بھی زندان موجود ہے اگر آپ تشریف لے گئے، بالکل ساتھ ہے، چھت نہیں ہے۔ بیویاں چلی گئی نا زندان میں۔ یہ جو ہندہ یزید کی بیوی ہندہ یہ مومنہ تھی، کنیز رہی ہے جناب علی علیہ السلام کی، اسے کنیزوں نے جا کے کہا ہندہ آج قیدی ایسے آئے ہیں، کہوں جملہ قیدی لگتے نہیں، رو لینا خدا کے لیے رو لینا، ایسے قیدی ہم نے کبھی نہیں دیکھے، اللہ جانے کس ملک کے قیدی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک نظر دیکھ صحیح ان کو، فوراً گھبرا کے کہتی ہے میری شہزادی نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، میں نہیں تماشا دیکھوں گی۔ کنیزوں نے کہا نہیں تماشا نہیں، اب وہ چلی گئی ہیں زندان میں، چل کے دیکھ ضرور کہ وہ قیدی کون ہے۔ کہتی ہے میں نہیں دیکھوں، ساری رات کنیزیں کہتی رہی صرف دیکھنا ہے، تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کیسے قیدی ہیں۔ ساری رات کنیزیں کہتی رہی، جب صبح ہوئی نا کہا اچھا میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، جا کے کہو قیدیوں کو شہزادی ملنا چاہتی، اسے نہیں، یہ ہندہ نہیں گئی نہ بازار دربار گئی، اسے کوئی پتہ نہیں کوئی قیدی آئے نہیں آئے، کوئی پتہ نہیں، آل محمد علیہ السلام کے قیدی آئے، اسے کوئی خبر نہیں۔ کہا انہیں جا کے کہو کہ ہم ملنا چاہتے۔ ادھر انہوں نے سنہری کرسی اٹھائی اور جا کے زندان میں رکھی، رکھ کے کہا کنیزوں نے بیبیوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے۔
وہ ابھی آنا چاہتی ہے، تمہیں ملنا چاہتی۔ جب رکھ کے وہ چلی گئی نا، میری شہزادی جناب زینب نے کہا بیویو شہزادی آنے والی ہے، سنو جب تک میں کلام نہ کروں کوئی بیوی پہل نہ کرے، بولے نہیں، خاموش رہے۔ اچھا بی بی خاموش ہوں گے۔ جا کے کنیزوں نے کہا ہندا ہم نے کرسی رکھ دی ہے، آؤ چلو۔ ان کنیزوں کے درمیان میں چل کر بہت بڑی مصائب کی میں لفظ کہوں، جب آئی نا زندان کے دروازے پر، دیکھا 24 سال کا ضعیف قیدی بیٹھا، ہائے ہائے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیے ہے۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اس جناب سجاد کتنا بڑا توق پہنے ہوتے منوں کے حساب سے۔ دیکھا ایک قیدی بیٹھا ہے دروازے پر، جو ہی آئی ہندن چونکہ اس گھر سے گئی تھی فوراً رک گئی، اس قیدی سے کہا کہ اٹھ کے چلا جائے، مجھے اندر جانا۔ بھاگتی ہوئی کنیزیں آئیں، آ کے کہا قیدی یہ بالکل دیکھا ہوگا بالکل دروازے کے ساتھ بالکل ملا ہوا، قیدی یہاں سے ہٹ جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اس شہزادی سے کہو تیرے لیے جتنی پردہ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے اٹھا نہیں، میں 6 دن کا تھکا، میں قربان نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، 6 دن کا میں تھکا ہوا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جب قیدی اور 6 دن سنا نا، قیدی اچھا قیدی تھکے ہوتے ہیں، بیٹھے رہے پردہ کر لیتے ہیں، گزر گئی۔ اب جو ہی داخل ہوئی نا زندان میں، بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم رقیہ دیکھو کون آ رہی ہے؟ کہا دیکھا ضرور ہے، پہچان میں نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ ہماری کنیز رہی ہے، اب یہ آ رہی ہمیں ملنے کے لیے، کنیز رہی ہے۔ اب جو آئی ہندا سلام کیا، بیویوں نے جواب دیا، کہوں مصائب کے لفظ، یہ کرسی پر بیٹھ گئی، زارا کی بیٹیاں زمین پر۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ نہ روئے شیعہ ہے، کہتے شیعہ روتے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، نہ روئے۔ زارا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی ہیں، کنیزیں کرسی پہ بیٹھی۔ جناب زینب عالیہ نے روکا تھا کہ کوئی بی بی بولے نا، ساری بیویاں خاموش سر جھکائے ہوئے۔ یہ کہتی ہے بی بی بولو نا، کلام کرو نا، کون ہے آپ، بولو نا، چپ ہے بی بی۔ جب 3-4 مرتبہ اس نے کہا تو آخر سوال کیا، بیویوں بتاؤ تم کس ملک کی قیدی ہو؟ فوراً جناب زینب نے فرمایا میں مدینہ الرسول۔ ہائے ہائے، ایک رسول گزرا ہے، اس کا شہر ہے مدینہ، خدا گواہ مدینے کا نام آیا۔ یہ کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے فرمایا زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے، ہائے ہائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں کرسی پہ بیٹھی رہوں۔ اب جو زمین پہ بیٹھی، کہا بیویو مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم۔ جب بنی ہاشم کا نام آیا تڑپنے لگی۔ فرمایا تڑپ کیوں رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا علی رہتے تھے، میرا آقا سجاد، میرا مولا حسین، میری شہزادی زینب، میری شہزادی سکینہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ سنا نا، اس وقت جناب زینب نے کہا جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب سنا نا سجاد اور پردہ میں نے کیا، کہا بیویوں کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھے۔ جب یہ سنا اب جناب زینب نے نام لے کے کہا ہندا۔ جب ہندا نے سنی نا آواز، اے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے، اس وقت جناب زینب نے کہا ہندا انظری الیہ، میری طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا کہا پہچان انا زینب بنت علی، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی رقیہ، ہاذہی سکینہ بنت الحسین۔ اب جب پتا چلا چلا کے کہتی ہے اینا، اب
عباس کہاں گئے؟ فرمایا سارے شہید ہو گئے، ہم قیدی ہو کے آئے ہیں۔ اس نے پتھر لیا، مارا، زمین پہ گری بے ہوش۔ ہوش آنے کے بعد بغیر چادر پہنے یزید کے دربار میں چلی گئی۔ یزید نے کہا کچھ تو لحاظ کیا ہوتا، بغیر چادر کے آئی ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میری چادر کی اتنی توہین کر رہا ہے۔ زہرا کی بیٹیاں سارا دن تیرے دربار میں برہنہ سر کھڑی رہی، تو نے کوئی پروردگار یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوتے ہیں فیض و منام فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب زدني علما